مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں۔ جب میں خاموش رہا تو دن بھر کے کراہنے سے میری ہڈیاں گھل گئیں، کیونکہ تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر بھاری تھا۔ میری تراوت گرمیوں کی خشکی سے بدل گئی۔ میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ میں نے کہا میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا، اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا۔ اس لیے ہر دیندار تجھ سے ایسے وقت میں دعا کرے جب تو مل سکتا ہے، یقیناً جب سیلاب آئے تو اس تک نہیں پہنچے گا۔ تو میرے چھپنے کی جگہ ہے، تو مجھے دکھ سے بچائے گا، تو مجھے رہائی کے نغموں سے گھیر لے گا۔ میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا۔ میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی۔ تم گھوڑے یا خچر کے مانند نہ بنو جن میں سمجھ نہیں، جن کو قابو میں رکھنے کا ساز دہانا اور لگام ہے، ورنہ وہ تیرے پاس آنے کے بھی نہیں۔ شریر پر بہت سی مصیبتیں آئیں گی، پر جس کا توکل خداوند پر ہے رحمت اسے گھیرے رہے گی۔ اے صادقو، خداوند میں خوش و خرم رہو، اور اے راست دلو خوشی سے للکارو۔ خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ خدا ایسے شخص کی بدکاری کو حساب میں نہیں لاتا جس کے دل میں مکر نہیں۔ عزیزو، مکر ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کو ڈسیو کرنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جو شخص مکر کرتا ہے وہ دوسروں کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور اپنے آپ کو بھی دھوکے میں رکھتا ہے۔ مکر بہت سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ جب انسان مکر کر رہا ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ جھوٹ بھی بولتا ہے۔ جب جھوٹ بولتا ہے تو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے۔ اس کی بہت ساری اقسام ہو سکتی ہیں۔ میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور بدکاری کو نہ چھپایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ریپینٹنس کو پسند کرتا ہے۔ خدا اس چیز سے خوش ہوتا ہے کہ جب ہم اس کی حضوری میں آ کر اپنے گناہوں کا، اپنی کمزوریوں کا اقرار کرتے ہیں اور خداوند سے قوت مانگتے ہیں کہ وہی ہمیں قوت دے تاکہ ہم اپنی کمزوریوں اور ان گناہوں کے اوپر قابو پا سکیں۔ پھر وہ کہتا ہے، میں نے کہا خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا، اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا۔ خدا ہمیشہ معاف کرنے کے لیے آپ کا انتظار کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ ایک باپ کی طرح باہیں پھیلائے کھڑا ہے کہ کب میرا بیٹا واپس لوٹے گا اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے واپس اپنے گھر لوٹے گا۔ خدا کا کلام کہیں پہ بھی ہمارے ساتھ یہ وعدہ نہیں کرتا کہ جب ہم خدا کے راستے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمارے رستہ میں مصیبتیں، مشکلیاں، پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ زندگی کا یہ حصہ ہے، اور یہ ہر شخص کی زندگی کا حصہ ہے۔ زبور کے اس آخری حصہ میں جب خدا ہمیں تسلی کی باتیں کہتا ہے تو وہ ہمارے لیے بہت تسلی اور انکریجمنٹ کی باتیں ہیں۔ اس کے لیے ہمیں خدا کے پاک روح کو اپنی زندگی میں انوائٹ کرنا ہے۔ خدا کے پاک روح کو کام کرنے دیں، اس پر مکمل طور پہ بھروسہ رکھیں تاکہ وہ ہمیں سکھائے، وہ ہمیں گائیڈ کرے، کیونکہ خدا کا مقصد جب آپ کی زندگی میں ہوتا ہے تو خدا آپ کو گائیڈ بھی کرتا ہے۔ آپ خدا سے پوچھیں اور خدا آپ کو گائیڈ کرے گا۔ آپ دعا میں پوچھیں، روح القدس سے رہنمائی مانگیں، اور روح القدس ضرور آپ کی رہنمائی کرے گا، کیونکہ اس کا کلام کہتا ہے، میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا۔ پھر خدا کا کلام کہتا ہے کہ شریر پر بہت سی مصیبتیں آئیں گی، پر جس کا توکل خداوند پر ہے رحمت اسے گھیرے رہے گی۔ جی ہاں، جو برے کام کرتے ہیں، دوسروں کی بھلائی نہیں چاہتے،
جھوٹ میں زندگی گزارتے ہیں ان کو اس دنیا میں بھی بہت ساری مصیبتیں جھیلنا پڑتی ہیں۔ اکثر لوگوں کو اس دنیا میں ہی ان کے کیے کا پھل مل جاتا ہے، لیکن جو لوگ خدا پہ بھروسہ رکھتے ہیں وہ مصیبت میں بھی امن اور اطمینان میں رہتے ہیں۔ ان کے دل کا سکون اور اطمینان خداوند میں قائم رہتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں ایسا اطمینان دیے جاتا ہوں جو دنیا نہیں دے سکتی، میرا اطمینان لے لو۔ اس لیے آج ہم بھی خداوند کے حضور آتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کا وہ اطمینان جو اس نے ہمارے لیے اپنے پاک روح کے وسیلہ سے دیا ہے اس کو ہم بھی ریسیو کرتے ہیں۔ اے آسمانی باپ، میں دعا کرتا ہوں تیرے اس کلام کے لیے جو ہم نے پڑھا ہے، سننے والے کو بڑی برکت دینا، اور جو کچھ اس میں سے ہم نے سیکھا ہے ہمیں توفیق بخشنا کہ ہم اس پر عمل کر سکیں، تیرے پاک روح کو اپنی زندگی میں انوائٹ کر سکیں تاکہ وہی ہماری رہنمائی کرے اور ہمیں اسی راہ پر گامزن کرے جس پر ہمیں جانا ہے، کیونکہ تیری نظر ہمیشہ ہم پر ہے اور تو ہمیں گائیڈ کرتا ہے جب ہم تجھ سے پوچھتے ہیں۔ اے باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس کلام کے لیے، سننے والوں کو بڑی برکت دینا، اور تیرا یہ کلام ہماری زندگی میں 30، 60 اور 100 گنا پھل لانے والا ہو۔ مسیح یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔